السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب بہن بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میری طرف سے ریاست کے تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 26 اگست کو اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی تعداد نے، کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے، بالخصوص مشن کشمیر ٹاسک فورس کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وہاں پہ ہائی وے بھی بلاک کی اور ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ میں آپ سب لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور بالخصوص اسلام آباد کی جو ہمارے مشن کشمیر ٹاسک فورس ہیں ان کا۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج بھی یہ خبر میری آنکھوں کے آگے سے گزری ہے۔ اللہ جانے اس خبر میں کتنی صداقت ہے۔ بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ 300 مقبوضہ کشمیر کی 300 بہنوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بھارتی فوج اٹھا کے لے گئی ہے اپنے بیرکوں میں۔ مجھے نہیں پتا اس خبر میں کتنی صداقت ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور میں بڑے دعوے کے ساتھ ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، امام نہیں ہوں، کہ دینی لحاظ سے میرا علم بہت تھوڑا ہے، لیکن یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس ریاست کے اندر اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا جبر ہو رہا ہے، کسی بھی حد تک، بہت بڑی حد تک یا کسی چھوٹی حد تک، خواہ وہ ہماری ایک بہن ہو یا 300 بہنیں ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز قیامت، روز حشر ہم سے سوال ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور یہ بات پوچھے گا کہ آپ کی ریاست، آپ کے ملک کے اندر یہ ظلم تھا اور اس میں آپ کا کردار کیا رہا۔ بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور یہ وہ چیزیں لازم ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اس کے بعد یہی سوال جواب آپ سے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان نمازوں کا، ان روزوں کا، ان صدقات کا کوئی میرے خیال میں وہ آپ کے اتنے کام نہیں آئیں گے جب تک آپ حقوق العباد اور اپنے وہ حقوق پورے نہیں کریں گے جو کہ ایک انسانیت کے لیے ضروری ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے اور حقوق العباد میں آتا ہے، تو بے شک اللہ رحیم ہے، مگر حقوق اللہ میں آتا ہے، سوری، اللہ رحیم ہے، مگر جو چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں ان کی بہت پوچھ ہوگی اور بہت سوال ہوگا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اپنی نظریں بچا کر گزرے گا گناہ کو دیکھ کر، وہ اسے روک بھی نہیں پائے گا، اس پہ اعتراض بھی نہیں کر پائے گا، احتجاج بھی نہیں کر پائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس وقت کا بہت بڑا مومن ہوگا جو اپنی نظروں کو جھکا کے وہاں سے گزر جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان مومنوں میں بھی نہیں ہیں کہ جو ایٹ لیسٹ ہماری ریاست کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر ہم آواز اٹھا سکیں، اس پر ہم ایک تحریر لکھ سکیں، یا ایٹ لیسٹ اس پر کوئی دعا، کوئی ایسی بات کر سکیں کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، ان مومنوں میں شامل ہو جائے کہ جو کہ گناہ اور جبر کو دیکھ کر کم از کم اپنی نظریں جھکا کے وہاں سے گزر جائیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نظریں جھکانا تو بعد کی بات ہے، اس پر ملامت تو بعد کی بات ہے۔ جو لوگ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں بھی ٹوٹی نل کا مکان پسند ہے، ہمیں بھی نوکری چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کسی غیر ریاستی جماعت کے پیچھے چل کر کسی ایم ایل اے، کسی امیدوار کی نعرے لگا کر ہمیں بھی شاید کوئی ٹھیکہ مل جائے۔ ہم بھی تو اسی ریاست کے باشندے ہیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا ہے، یا ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بددعا تو نہیں ہے کہ ہمیں، یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہم عقل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ
کہ کسی ریاست کی جماعت کے پیچھے چل کر یا کسی غیر ریاست کی جماعت کے پیچھے چل کر کیا مفادات ہیں، کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اچھی طرح ان باتوں کو سمجھتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہ ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اور وہ ضمیر انسان سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ دنیا میں رہ جانا ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ مربے، یہ زمینیں، یہ روڈ، یہ ساری چیزیں، یہ نوکریاں، یہ پیسہ، اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے. تو کیا ہم ان لوگوں میں بھی نہیں شامل ہو سکتے کہ جو ایٹ لیسٹ اس ظلم اور جبر پر ایک آواز، ایک چھوٹی سی آواز، ہمارے یہاں آواز اٹھانے سے ہماری زندگی، جان، مال کو بالکل بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی طرح کا بھی خطرہ نہیں ہے. لیکن الیکشن کی آمد ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا طبقہ، جس کی تعداد آپ یہ کہہ لیں کہ 90% لوگ اس وقت اپنے امیدواروں کا استقبال کر رہے ہیں، امیدواروں کا چناؤ کر رہے ہیں، اپنے مورچے مضبوط کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں ہم نے کس کو جتوانا ہے اور کیا کرنا ہے. دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ، کوئی بھی ریاستی غیر ریاستی جماعت ہے، میں بالخصوص مشن کشمیر کے بارے میں بات کروں گا، جب ہم سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی کہ سوشل میڈیا سے کشمیر آزاد ہوگا. جب ہم بھارتی ایمبیسی کے سامنے جا کر مظاہرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کروا لیا آزاد آپ نے، ہو گیا پھر آزاد. کوئی کہتا ہے جی آپ کے اس مظاہرے سے مودی ڈر کے بھاگ گیا. اچھا، پھر جب ہم گراؤنڈ پر کوئی کام کریں، یورپین پارلیمنٹ، یونائٹڈ نیشن یا کہیں پہ، تو کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے پہلے کیا کیا ہے جو آپ کریں گے. تو آخر کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہی ہے نا. ہم نے آخر ہم نے کوئی اس یہ جو آزادی کی بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے بس میں کیا ہے؟ کامران بٹ، مشن کشمیر ٹاسک فورس یا کوئی اور ریاستی جماعت جن کی نہ کوئی فنڈنگ ہے، جن کا نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ جن کے پاس آپ کے لیے نوکری ہے، نہ جن کے پاس آپ کے لیے روڈ ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے آپ کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ جس سے آپ مطمئن ہو جائیں. کم از کم آپ لوگ ہمیں اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو تھوڑی سی شرم کر لیا کریں. ہماری پوسٹ کو جس پر کشمیر کا ذکر ہو یا کوئی بات ہو، وہاں آتے ہوئے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کر یہ سوچ لیا کریں کہ یار ہم نے یہاں پہ کچھ لکھنا ہے تو کیا لکھنا ہے. یہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان کی دل آزاری تو نہ کی جائے. نام تو لیتے ہیں، بولتے تو ہیں. صبح جب آپ لوگ اٹھتے ہیں، اپنی فیس بک کھولتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کشمیر، یہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں نا. یہ تو آپ مانیں نا کہ آپ کو نئی آنے والی نسل، شاید یہ جو ہمارے اس وقت ٹین ایج میں ہماری جو بہنیں بھائی ہیں، وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں کشمیر کرتے ہوئے، ہم سے پہلے بھی تو، آج سے 2 سال پہلے چلے جائیں، سوشل میڈیا پر کتنا کشمیر کا نام ہوتا تھا. آج دیکھ لیں، آج دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں، اگر میں ہزاروں نہ کہوں، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پوسٹ کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیریت کا درس ہم انہیں دیتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ریاست کیا ہے اور آزادی کیا ہے. اگر آٹے میں نمک کے برابر ہی اگر ہم کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں، آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ہماری ٹانگیں کھینچیں. میں کل بھی ایک پوسٹ پہ دیکھ رہا تھا، ایک پوسٹ پہ کہیں کسی بھائی نے کی ہوئی تھی، وہاں بہت سارے کمنٹس تھے، ان میں کچھ بھائی کہہ رہے تھے جی کہ کامران بٹ فلاں تو فلاں تو فلاں. بھائی میں نہ کوئی جاگیردار ہوں، نہ میں کوئی وڈیرا ہوں، نہ کسی لوکل سیاست میں کوئی میرا بہت بڑا کردار ہے. تحریک آزادی کے ساتھ ہے، میرے باپ دادا کا بھی تھا، میرا بھی ہے، جس حد تک کا چھوٹا یا بڑا ہے. تو مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ ہمارا نظریہ شاید ٹھیک نہ ہو،
हमारा जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं शायद वो ज़्यादा मुश्किल हो, शायद वो ज़्यादा कठिन हो, या आपकी जो बात आप सोच रहे हैं उसके म्यार पर ना पूरा उतरता हो, मगर हमारी नीयतों पर तो शक ना करें। हमें भी आता है सियासत करना, मुझे भी आता है, हमारे दोस्तों को भी आता है। हम भी किसी आइंदा एक्सपेक्टेड जीतने वाले उम्मीदवार के पीछे खड़े होकर नारे लगा सकते हैं, हम भी कोई ठेका शेका ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं अगर कर रहे हैं। चलें जी, आप ये कहते हैं कि कामरान यूरोप में बैठा है, उसको क्या ज़रूरत है, वो नहीं कर रहा है, उसको रोटी मिल जाती है। तो मिशन में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बेरोज़गार हैं, जो कश्मीर में बैठे हैं, कुछ गल्फ़ में, कुछ सऊदीया में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सारे ही तो मेहनत कर रहे हैं। उनको क्या लालच है, उनको क्या लालच है? सोचें ज़रा। उन्हें पता है कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलना, एक वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह हम मिशन कश्मीर टास्क फोर्स को रियासत की सबसे बड़ी जमात बनाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने मुझे 5 साल और ज़िंदगी दी, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ 5 साल में अगर और ज़िंदा रहा, ये तो अल्लाह के हाथ में है, तो मैं इंशाअल्लाह इस रियासत का नक्शा बदलूँगा। मैं इस रियासत के अंदर एक ऐसी ताकत ज़रूर बना के जाऊँगा कि हमारी आने वाली नस्लें मौरख उसको सुनहरे रूप में लिखेंगे। और यही ताकत और यही मिशन और यही फोर्स इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक मुस्बत किरदार अदा करेगी और कश्मीर की आज़ादी में इनका कलीदी किरदार होगा। ये मेरा आपसे वादा है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। हम रियासत की बात करते हैं, और अगर हम 5 साल भी हमने लगा लिए तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस रियासत के अंदर एक ऐसा पौधा खड़ा करके जाएंगे कि जो पौधा आने वाले वक्तों में एक तनावर दरख्त होगा। दूसरी बात यह है कि मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, अभी मैं नहीं मरता, मैं अभी ज़िंदा रहूँगा कुछ अर्सा, क्योंकि जिस मिशन पर मैं हूँ या जिस काम के लिए मैं हूँ या जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, तो कुछ मौका ज़रूर देगा इसको मजबूत करने का। हमारे भाई दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मिशन कश्मीर टास्क फोर्स के लिए, अपनी रियासत के लिए वो काम करते हैं। तो आप लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि अगर 4 माह हमें बने हुए इस पार्टी को, और 2 साल से ये तहरीक, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, और हमने जितनी ज़्यादा कश्मीर के अंदर नौजवानों के दिलों में जगह बनाई है, ये एक रिकॉर्ड है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर मेरी जगह पे कोई फलाना कोई पेशावर सियासतदान होता, कोई बहुत बड़ी शख्सियत होती, फारूक हैदर साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, फलां, और उनके पीछे लोग इस तरह आते, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपने ये बात देखनी है कि हम जो भाई हैं मिशन कश्मीर में, हमारा किसी का कोई ऐसा किरदार नहीं रहा है रियासत के अंदर या सियासत के अंदर कि जिसको आप ये बात कह सकें कि जिसकी अट्रैक्शन से लोग इनके साथ चल रहे हैं। अगर अट्रैक्शन के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ चल रहे हैं, तो यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। ये कहते थे मिशन क्या है, फिर कहने लगे ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर कहने लगे ये सोशल मीडिया पर पोस्टें हैं, फिर कहने लगे ये ग्राउंड पे थोड़े बहुत जमा होते हैं, फिर कहने लगे इनके पीछे पाकिस्तान है, फिर कहने लगे इनके पीछे इंडिया है, अभी पता नहीं इसराइल है क्या है। और एटलीस्ट अब तो आप इस बात पर तो आ गए ना कि आपने हमें ये तो तस्लीम कर लिया है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। मिशन कश्मीर टास्क फोर्स कोई चीज़ है, मिशन कश्मीर टास्क फोर्स के साथ लोग हैं। अब आप हमें कंपेयर, अब आप ये नहीं कहते हैं कि ये ग्राउंड वर्क नहीं कर सकते, ये एहतजाजी मुजाहरा नहीं कर सकते, अब आप ये कहते हैं कि इनके साथ लोग कम हैं या ज़्यादा हैं या ये। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने अपनी जगह बनाई है, अपना मकाम बनाया है, तो मेहनत से बनाया है, तो यकीन रखें
اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ آپ یورپ میں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، وہ بھی یہ بات سن لیں کہ یہاں بیٹھ کے اگر یہ کر رہے ہیں تو وہاں جس دن ہم نے قدم رکھ لیا تو پھر آپ لوگوں کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ تو برائے مہربانی اپنے دوست، رشتہ دار، احباب جو مشن کشمیر ٹاسک فورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس ویڈیو پر بھی اپنا نمبر دیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم بھائیوں کی طرح چلیں گے، ایک ساتھ چلیں گے۔ میرے پیغام کو، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے جائیں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، لوگوں تک ہماری آواز کو پہنچاتے جائیں، مشن کشمیر کا حصہ بنتے جائیں۔ اگر آپ نوجوان، خدا کی قسم، اگر آپ نوجوان، آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، تو یہ جن کے پیچھے آپ چلتے ہیں نا، ان سب کو اگر آپ کے پیچھے نہ چلا کے بتایا تو ہمارا بھی مشن کشمیر ٹاسک فورس نہیں ہے۔ یہ سارے آپ کے گھروں میں آئیں گے، یہ سارے آپ کی منتیں کریں گے، یہ سارے آپ سے درخواست کریں گے۔ ریاست کی مضبوطی کے لیے، ریاست کی بالادستی کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے میں خود بھی آ رہا ہوں، یہ پیغام بھی میرا پہنچا دیں سب تک جو کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، الیکشن میں بھی خود بھی حصہ لوں گا، ہماری جماعت بھی حصہ لے گی، بھرپور انداز میں حصہ لے گی، ہم شانہ بشانہ رہیں گے اپنی عوام کے، لوگوں کے۔ ریاست کی اسمبلی میں بھی ہم جائیں گے، یہ بھی آپ سے وعدہ ہے، میری ویڈیو یہاں ریکارڈ پہ رکھ لیں، ہم اسمبلی میں بھی جائیں گے، وہاں بھی دفاع کریں گے اپنی ریاست کا، ریاست کی بالادستی کا۔ ہمارے دو نظریات ہیں، ایک تو ریاست جموں کشمیر کی آزادی، اپنی ریاست کی جنگ، اور دوسرا نظریہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے بیس کیمپ، یہ کس لیے بنا تھا اور اس کی مضبوطی اور وہ کیوں ضروری ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ غیر ریاستی جماعتوں کے پیچھے آپ کب تک بھاگیں گے، آپ کب تک دوڑیں گے؟ ایک وقت آئے گا آپ بھی تھک جائیں گے، آپ بھی تھک جائیں گے۔ اور بالخصوص میں جو طلباء اور طالبات ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، ہم تک بات بھی نہیں پہنچتی تھی، اور باپ دادا جو کرتے آئے ہم بھی کرتے رہے، مگر آپ تک دنیا کی ہر آواز پہنچتی ہے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کو ہر طرح کی اطلاع ہے، آپ باشعور ہیں۔ آج کا اسٹوڈنٹ باشعور ہے، وہ کمپیوٹر بھی جانتا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی جانتا ہے، وہ پرنٹ میڈیا کو بھی جانتا ہے، وہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، وہ فیس بک، جو بھی انسٹاگرام، جو کچھ بھی ہے۔ آپ سب لوگ جو باتیں آپ کو آج پتہ لگ رہی ہیں وہ ہمیں بہت دیر سے پتہ لگی تھی۔ ہمیں تو اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہماری جو ریاست ہے، اس کا جو پارلیمنٹ ہے، اس کی جو اسمبلی ہے، اس کی کتنی طاقت ہے اور کیا، اور چیف سیکرٹری کیا ہوتا ہے۔ آج تو بچے کو پتہ ہے۔ تو آپ لوگ بغاوت کریں ان رسمی سیاستدانوں سے، ان غیر سیاسی پارٹیز سے، اور مشن کشمیر ٹاسک فورس کو جوائن کریں۔ خواتین کے الگ واٹس ایپ گروپس ہیں، ان کا ایک الگ طریقہ کار ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، اور ہم مل کر کام کرتے ہیں سوشل۔ اور آنے والے وقت میں آئندہ 6 مہینے میں ہماری بہت بڑی پلاننگ، ہمارا کنونشن ہوگا، ہم ریاست کے لیے لڑیں گے، ریاست کے لیے بات کریں گے، اور ہمیں آپ لوگوں کا، مجھے اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے، آپ لوگ لبیک کہیں گے، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ آئندہ 6 ماہ کے بعد مشن کشمیر ٹاسک فورس ریاست کی سیاست کا نقشہ بدل کے رکھ دے گی، نقشہ بدل کے ہم رکھ دیں گے اس سیاست کا۔ یہ جو غیر ریاستی پارٹیوں کے جو امیدوار ہوں گے وہ منہ چھپاتے پھریں گے، وہ ریاستی جماعتوں کا رخ کریں گے۔ مجھے صرف تھوڑا سا، اور ہماری ٹیم کو، ہمارے مشن کو آپ تھوڑا سا سپورٹ کریں، آپ ساتھ آئیں، ایک سے ایک کو جوڑیں، ریاست، کشمیریت، انقلاب، آزادی کی بات کریں۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہی ہمارا جوش اور جذبہ ہونا چاہیے۔
باقی کچھ نہیں ہے، باقی سب جھوٹ ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ یہ سارے لوگ یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں، ہم ریاست کے لیے کر رہے ہیں۔ ریاست کے لیے سیاست ضروری ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے سیاست بہت ضروری ہے، اور ہمیں روکا گیا، کبھی تو ہمیں کسی ایکٹ کے ذریعے روکا گیا، کبھی کسی حلف کے لیے روکا گیا، اور ابھی تمام سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کینسل کر کے انہوں نے ایک نیا 2020 ایکٹ 2020 آیا ہے۔ 14ویں ترمیم ہو نہیں سکی، اس کی جگہ پہ ایکٹ 2020 آیا ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے پاس پہنچ گیا ہے، اس کے مطابق بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو، آزادی پسند جو جماعتیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں بہت دفعہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ حلف نامے، یہ سب کچھ جو حلف نامہ ہی جس کی بنیادی سازش پر ہو، جس ایکٹ کی بنیادی سازش پر ہو، جو ایکٹ، جو حلف نامہ، جو ترمیم صرف اس لیے ہو کہ کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم رکھا جائے، جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، اس کو سامنے رکھ کر آپ اس سیاست سے دور نہ رہیں۔ آپ جب تک اسمبلی میں نہیں جائیں گے، میرا پیغام شیئر کریں، اس کو سب تک پہنچائیں، شیئر کرتے جائیں۔ جب تک آپ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، جب تک آپ اسمبلی میں نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ ایوانوں میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ایکٹ 74 ختم ہونا چاہیے، مگر کسی ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے، کسی ترمیم کو لانے کے لیے آپ کا اسمبلی میں ہونا، پاور میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تمام نیشنلسٹ، آزادی پسند اور دوسری ریاستی جماعتوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی، ان کے قائدین تک میں انہیں خط بھی لکھوں گا اور ان تک یہ پیغام بھی پہنچائیں کہ جیسے برٹنز نے، وہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ وہ کارتوس پہ انہوں نے سور اور گائے کی چمڑی چڑھائی تھی کہ مسلمان اور ہندو اس کو ٹچ نہ کریں اور آزادی کی جنگ میں وہ اسلحہ نہ استعمال کریں، اور اس پر وہ بڑے کامیاب رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ حلف اور ایکٹ بنائے گئے ہیں کہ نہ ہم اسمبلی میں آئیں، نہ ہم یہ جنگ لڑیں، نہ ہم بات کریں۔ جب پہنچیں گے ہی نہیں، جائیں گے ہی نہیں، وہاں پہنچیں گے ہی نہیں، تو ہم اپنی آواز کو کیسے پہنچائیں گے؟ ہم کسی ایکٹ کو کیسے بدلیں گے؟ آپ ان سے امید کرتے ہیں جو ایکٹ بدلیں، جو کہ خود جن کے آقا، جن کے لیڈرز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لاڑکانہ میں ہے، کوئی رائیونڈ میں ہے، کوئی میاں والی میں ہے۔ ہمیں اس چیز کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی آواز جگہ جگہ پہنچانی ہوگی، اور ہمیں یہ جنگ لڑنا پڑے گی۔ اس جنگ لڑنے کے لیے بہت کٹھن راستہ ہے، بہت مشکلات ہیں۔ ان وڈیروں، نوابوں اور وراثتی جو سیاستدان ہیں، ان کو آنکھیں دکھانے کے لیے یا ان کا راستہ روکنے کی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے۔ یہ ان کا راستہ روکنا اتنا آسان نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، لیکن وی ہیو پلاننگ فار دیٹ۔ ہمارے پاس اس عمل کے لیے ایک پلاننگ ہے، ہمارے پاس ایک پلان ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے پلان پر چل کر، ہم اپنے طریقہ کار پر چل کر، آج اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، آج مشن کشمیر ٹاسک فورس کی کال پر اگر ہزاروں نوجوان لبیک کہتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں، سوچ لیں کہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب ہماری کال پر پورا آزاد کشمیر بند ہوگا، جب ہماری کال پر نوجوان گھروں سے باہر نکلیں گے، آپ کا راستہ روکیں گے، آپ کی پارلیمنٹ کا بھی گھیراؤ کریں گے، آپ کی عدلیہ کا بھی گھیراؤ، جہاں جہاں سے کشمیر کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، وہاں پر ہم بولیں گے۔ ہم تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو، جنہوں نے اس تحریک کو چلایا، وہ خواہ وہ کسی بھی نظریے سے تھے، مقبول بٹ، یاسین ملک، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، سید علی گیلانی، سارے جتنے بھی کشمیری ہیں، خواہ وہ کسی بھی نظریے کے حامل تھے، ہم ان کی اس حد تک ضرور حمایت کرتے ہیں کہ سب کے سب سیلف آف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیت، ریفرنڈم، رائے شماری کی بات کرتے تھے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے۔ اس بات پر تمام پارٹیز، تمام تنظیمیں متفق تھیں اور آج بھی ہیں۔ ہم اس لیے ان سب کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے سید علی گیلانی صاحب
اور یاسین ملک صاحب کا فوٹو جب اکٹھا لگایا تو بہت دوستوں کو پرابلم ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یاسین ملک صاحب اور علی گیلانی صاحب اکٹھے کر دیے. اوئے ہوئے توبہ توبہ توبہ, یہ دال میں کالا ہے. ہماری دال میں کالا ہوگا, آپ کے دلوں میں کالا ہے. تو کیا اس پار جب حریت کانفرنس کسی کی کال دیتی تھی تو کیا یاسین ملک صاحب اور گیلانی صاحب اکٹھے نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ اگر وہ وہاں اکٹھے مل کر تحریک کی جنگ لڑ سکتے ہیں, کمی تو اس چیز کی ہے کہ ہم نہیں لڑ رہے ہیں. جس دن ہم نے لڑنا شروع کر دی وہ تو لڑ رہے ہیں, تو پھر تو بات ہی کلیئر ہو جائے گی. پھر تو متنازع علاقے تو دونوں ہیں. تو ہم نے یہاں پہ سفارتی انداز میں اپنے تحریک, اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. اور آزادی بیسکلی وہ رائٹ ہے جو آپ کو پیدائشی طور پر ہے کہ آپ اپنی زندگی, اپنے ملک, اپنی ریاست کا فیصلہ خود کریں. اور جب یہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, اور کشمیری اگر اس کو افغانستان بنا دیتے نا, کشمیری مل کر, صرف کشمیری, کہ ہم نے کشمیر کو افغانستان بنانا ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو آج غیر ریاستی جماعتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, ایک بات یاد رکھیں, سن 1970 سے ہمارے 40 سال سے زیادہ بنتا ہے. یہ کتنے بن گئے, 20 اور 30 40 50 سال بنتے ہیں, تقریباً 50-60 سال. بنگلہ دیش میں ان لوگوں کو پھانسی دی گئی جنہوں نے اس وقت ان کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی. وہ بزرگ تھے, بوڑھے تھے, جیسا بھی تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ آنے والے وقت میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں, جو لوگ آج غیر ریاستی جماعتوں کی بات کرتے ہیں یا ان کو لے کر چل رہے ہیں, لوگ آپ کی قبریں اکھاڑ کے آپ کو وہاں سے باہر نکالیں کہ ان لوگوں نے وطن کے ساتھ ظلم کیا تھا, وطن کے ساتھ غداری کی تھی. تو اس لیے شان سے مریں کہ آنے والی نسل جب آپ کی قبر کے پاس سے گزرے تو اشارہ کر کے کہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے. جیسے آج سبز ملی خان اور ان لوگوں کو لوگ ان لوگوں کو لوگ یاد کرتے ہیں, مقبول بٹ شہید اور دوسرے لوگ, جیسے آج ان لوگوں کو لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی قبروں پر دعا کرتے ہیں, ان کے سیمینار کرتے ہیں, ان کے کانفرنسز کرتے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اگر کسی کی بوٹ پالش کرتے رہیں تو آپ کا نام تاریخ میں نہ ہو, اور شیخ عبداللہ کی طرح لوگ آپ کی قبر کو اکھاڑ کر آپ کو باہر نکالنے کے چکر میں ہوں. تو کشمیر کے لیے دیکھیں, آج ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ انسان نے مرنا ہے, کہ ہم مریں گے تو فلاں جگہ پہ ہماری قبر ہو, کوئی بھائی بہن وہاں دعا درود کرے, یہی کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں جو شہداء ہیں تحریک آزادی کشمیر کے, میں مقبول بٹ کا نام یہاں لوں گا, اس کی قبر بھی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے کشمیریوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ اس کا جسد خاکی کسی کو نہیں پتہ کدھر ہے, اس کے جسم کو کہاں رکھا گیا, اس کے گھر نہیں دیا گیا. تو اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ مر کے بھی مرنا کہتے ہیں اسے. ایک تو ہوتا ہے مرنا, اس کے بعد پھر آپ کا پتہ بھی نہ چلے, تو یہ ایک اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس خاندان کے لیے, اس قوم کے لیے. تو یہ ظلم اور ستم ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. اور آج جو نیوز پڑھی ہے میں نے کہ 300 کشمیری خواتین کو بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں مختلف جگہوں سے, مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے, میڈیا کا کیا, لیکن دیر از سم تھنگ رانگ. دال میں کچھ کالا ہے, سم تھنگ رانگ ان باٹم. تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے. تو کیا ہم اس وقت ہاتھ پر ہاتھ دھر کر دھرے بیٹھے رہیں؟ کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ آپ پڑھیں نا, آپ قرآن پاک پڑھیں, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک تمہیں جہاد اپنے ماں باپ بہن بھائی دولت گھر سے عزیز نہ ہو جائے, اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے, اور تم سے بہت بڑی پوچھ ہوگی. اور جہاد ضروری نہیں ہے کہ آپ بندوق, کم از کم ذہنی طور پر تیار رہنا جہاد کے لیے, یہ بھی جہاد ہے نیتن. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے بس میں کیا ہے. بس سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ نیت اور بس کی آتی ہے کہ آپ کے بس میں کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں اتنا کریں. مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اگر ہمارا کوئی کشمیری یا مشن کشمیر سے, کہ ہمیں تو
کشمیر آزاد کروانا ہے وہ اگر ہم کروا سکتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اس سے کم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس سے کم پر وہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے مشن کشمیر ٹاسک فورس نے، ہم باقی جو مرضی کر لیں، احتجاجی مظاہرے کر لیں، ہم روڈ بلاک کر لیں، ہم یورپین پارلیمنٹ چلے جائیں، یونائٹڈ نیشن چلے جائیں، تحریک اٹھائیں، نوجوانوں کو تیار کریں، یہ سب فضول ہے کیونکہ کشمیر آزاد نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ کشمیر آزاد کروانے کے لیے جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگا، اور ضرور ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی، وہ وقت آئے گا، آپ میری بات یاد رکھیں۔ اور آخر میں میری ویڈیو کو جو بھائی دیکھ رہے ہیں باقی حصہ بعد میں دیکھیے گا، اس کو شیئر کر لیجئے اپنی اپنی وال پہ، گروپس میں، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ مشن کشمیر ٹاسک فورس آنے والے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، بھرپور انداز میں حصہ لے رہی ہے۔ ہم اپنے امیدوار جگہ جگہ سے کھڑے کریں گے، لڑیں گے، حق کے لیے لڑیں گے، اور آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مشن کشمیر ٹاسک فورس ریاست کی سب سے بڑی جماعت، اس کو بنا کر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور غیر ریاستی جماعتوں کا راستہ ہم روکیں گے، تحریک کا آغاز بھی ہم کریں گے۔ ابھی تحریک کا آغاز نہیں ہوا، ابھی صرف باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم جغرافیہ، سیاست کا جغرافیہ بدلیں گے، زمینی جغرافیہ تو اللہ کی طاقت سے بدلیں گے، لیکن سیاست کا بھی ہم جو ہے نا یہ نقشہ بدل کے رکھ دیں گے۔ آئندہ آنے والے وقت میں 1 سال میں، 2 سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک ایسی ریاستی جماعت مشن کشمیر ٹاسک فورس بھی ہوگی کہ جو کہ ریاست کی بات کرے گی، اور آنے والی نسل اس کا ساتھ دے گی۔ یہ شمع، یہ راستہ جو ہم نے چنا، اور یہ شمع جو ہم نے جلائی ہے، یہ کامیاب ہوگی، یہ ناکام ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے ساتھ اتنے لوگ جڑ چکے ہیں، اتنے نوجوان جڑ چکے ہیں کہ میرے ہونے نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لوگ اس کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ ہمارے سب بھائی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر آئے آلموسٹ، اور انہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس مشن کو نہیں روکنا، اور اس مشن کو آگے لے جانا ہے اور چلانا ہے۔ ہمارا ساتھ دیں، آنے والے الیکشنز میں ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہ خبر پڑھی 300 خواتین والی مقبوضہ کشمیر میں، تو میرا دل کیا میں ایک دفعہ پھر آپ سے بات کروں، اور دعا کریں ان کے لیے سارے۔ یہ خان جمیل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، بڑے نمازی آدمی ہیں، دعا کریں سارے مل کے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہدایت دی نا اللہ تعالیٰ نے اپنی ریاست اور قوم کی بات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، آمین کریں سارے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو غیر ریاستی جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ بے شک اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے۔ دعا کریں سارے، نماز پڑھ کر دعا کیا کریں اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جیسے دوڑتے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا جی کو پی ٹی آئی کا نیا امیدوار آیا ہے، باہر پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، کوئی جناب 20 50 امیدوار ایک غیر ریاستی جماعت کے ٹکٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہوس ہے، یہ ہوس ہے، یہ کرسی کی لالچ ہے۔ خدا کی قسم اس میں کشمیریت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں کشمیریت نہیں ہے۔ ہماری مشن کشمیر ٹاسک فورس کے اندر کشمیریت ہے، آپ اس کو محسوس بھی کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے بھی۔ یہ سارے لوگ، یہ غیر ریاستی جماعتوں کے پیچھے بھاگنے والے یہ امیدوار، یہ سب اقتدار کے چکر میں۔ میں رہا ہوں وزارت کے اندر، میں نے نوکری کی ہے، تو سنو میرے بھائیو، خدا پاک کی قسم کر کے آپ سے کہتا ہوں، ہمارے وزیر کی اوقات ایک چپڑاسی کی نہیں ہے، ایک چپڑاسی جیسی ان کی اوقات نہیں ہے۔ ایک تھانے دار اسلام آباد F8 F10 کا ایک تھانے دار ان کو گاڑی سے اتار کے تو خدا کی قسم جوتے مار سکتا ہے۔ میں رہا ہوں 5 سال وزارت میں رہا ہوں، پروٹوکول میں رہا ہوں، کشمیر ہاؤس میں رہا ہوں، پاکستانی سیاستدانوں سے ملتا رہا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، سیکٹریز، یہ سیکٹری سروسز، چیف سیکٹری، یہ لوگ کس طرح کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہماری وزارتوں میں پھر دم تھا، آج تو ہے بھی نہیں ہے۔
ان کی حیثیت ایک چپڑاسی جیسی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بجٹ کا جو حصہ ان کو مل گیا کہ یہ 2 لاکھ 2 ارب 1 ارب آپ نے خرچ کرنا ہے ایک منسٹر کو، ایک اس کو، تو وہ اس سے ہٹ کر ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ یہ جب کوالا پار کرتے ہیں، آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی، آپ سارے میری بات سن لیں، بڑی ایک آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جو یہ راز کی باتیں لوگ آپ کو نہیں بتاتے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر ہمارے منسٹر کو جھنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آزاد کشمیر کی جھنڈی ہمارا منسٹر گاڑی پر لگا کر کوالا سے پار قانونی طور پر جرم ہے، یہ آپ کو پتہ؟ اگر کوئی لگاتا ہے یا کبھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ دبڑ دھونس نہیں ہوتی، بس لگا لی کسی نے پوچھا نہیں، ورنہ قانونی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اپنی جھنڈی لگا کر کوالا کے پار جائیں۔ ہمارا وزیر اعظم اور صدر سوائے ان 2 عہدوں کے ہمارے منسٹرز کو یہ اتھرائز نہیں ہے کہ وہ اپنا فلیگ لگائیں پاکستان کے اندر، یہ آپ کو شاید نہ پتہ ہو۔ اور بہت ساری باتیں جو آزاد کشمیر کے منسٹرز کو ایک میجر چلاتا ہے، اس سے اوپر میں آپ سے کیا کہوں؟ پوچھیں ادھر ہمارے جو ادارے ہیں ان کے میجر ہوتے ہیں، کرنل بھی نہیں ہے، میجر، وہ ان کو چلاتے ہیں، یا اپنی فائلیں وہاں سے پاس کرواتے ہیں۔ ابھی ہمارے فاروق حیدر صاحب یہاں آئے، آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر آئے تھے، آپ کے سامنے کی بات ہے، فوٹو وغیرہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے ان کا جلسہ وغیرہ بھی کیا۔ ایمبیسڈر جو ہوتا ہے پیرس میں، جو پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، ہمارے بھائیوں نے اس کی جا کے منتیں کی، یار 5 منٹ ٹائم دے دو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ 5 منٹ، کھانا کھا لو، ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ اور اس ایمبیسڈر نے یہاں کے جو سیاستدان ہیں، یہاں کے ہم جیسے کشمیری جو یہاں پہ ہیں، ان لوگوں کی لاج رکھ کے کہ یار ان سے چلو منہ لگتا ہے، یہ ہمارے 14 اگست میں بھی آتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، تو وہ جا کے 15 منٹ وہاں کھانا کھانے بیٹھا۔ ایمبیسڈر، ٹھیک ہے، ایک ایمبیسڈر آپ کے پرائم منسٹر کو پروٹوکول نہیں دیتا ہے، پاکستان والے تو دے سکتے ہیں نا، باقی دنیا اگر نہیں دیتی، یہ ہماری اوقات ہے، ہمارے وزیر اعظم کی حیثیت ہے۔ اس وزارت عظمیٰ کے لیے آپ مرتے ہو، ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہو، ماں بہن ایک کرتے ہو۔ جب وزیر اعظم کا یہ حال ہے، میں اگر چاہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہاں کا شہری ہونے کی حیثیت سے میں پروٹوکول لے سکتا ہوں۔ پروٹوکول مینز کہ اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ان کی یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہماری ریاست، یہ ہمارا حال ہے۔ آپ نہیں دیکھتے یہ میاں نواز شریف اور ان کے بیٹے اور دوسری پارٹیوں کے لوگ جو ہیں، پی ٹی آئی، یہ یہاں پہ ان کے جب منسٹرز آتے ہیں یا سابق وزیر اعظم، یا ان کو روڈوں پہ گالیاں دیتے ہیں، چور چور کہتے ہیں ان کو۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کشمیریوں کا تو آپ پوچھے ہی نہ، جو ہمارے وزیر اعظم اور صدر ہے۔ ہمارا صدر آزاد کشمیر یہاں پہ اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا، دورہ ہی نہیں کر سکتا جب اسے کوئی حوالدار صاحب وہاں سے اجازت نہ دے اور یہاں کا ایمبیسڈر اسے ایکسیپٹ نہ کرے۔ اس اقتدار کے لیے میں غیر ریاستی جماعتوں کا نا، آپ لوگ اٹھ کے تو جیوے بلاول، جیوے عمران خان، جیوے کیا نام ہے نواز شریف کرتے ہو نا، آپ سارے کبھی ان کو دیکھا ہے؟ کسی جلسے میں ایک آدھ بار دیکھا ہوا، ملے ہو؟ بتاؤ نا مجھے یہ بات سمجھا دو، کبھی ان کو دیکھا ہے، ان سے ملے، ان تک آپ کی پہنچ ہے؟ گراں میرا، ٹبر میرا، حلقہ میرا، بھائی میرے، دوست میرے، اور یہاں سے میں نے الیکشن لڑنا ہے اور ٹکٹ جا کے میں جولی پھیلاؤں گا لاڑکانہ اور میاں والی، اور وہاں لعنت ہماری زندگی کو۔
کوئی یہاں پہ فخر باغ ہے، کوئی شیر باغ ہے، کوئی فرزند باغ ہے، کوئی شیر کشمیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. اور حال ہمارا یہ ہے کہ اپنی جماعت کا ٹکٹ ابھی دیکھیں نا، وسطی حلقے میں یا شرقی حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدوار دیکھیں، پیپلز پارٹی کے امیدوار دیکھیں. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کہیں، میں اگر غلط، میری بات اگر آپ کے دل کو نہیں لگتی ہے تو یہ امیدوار ہیں، 15 امیدوار ہیں، ایک کو بھی نہیں پتا کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. سارے اپنے یہاں کے آقاؤں کی بوٹ پالش کر رہے، اور یہ آگے لاڑکانہ ادھر ادھر بیٹھ کے ان کی اپنے گاؤں میں لڑنے کے لیے، یار اپنی ریاست میں لڑنے کے لیے. اور بھائی نوکری کرنی ہے تو کسی ریاست کے بندے کے نیچے لگ کے کرو نا، کسی ریاست کے بندے کے نیچے لگ کے کر لو. چلو اگر آپ نے بوٹ ہی پالش کرنی ہے، اگر آپ سمجھ تو پھر کسی ریاست کے کی کر لو یار، کسی اپنے کی کر لو. بندے نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو پہلے گھر میں پہنچاتا ہے نا. تو یار اپنی جو آپ کی ریاست کی جماعتیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں آپ جڑتے ہیں؟ کوئی مشن کا بھائی ہے، وہ کال کرے گا کامران بٹ کو، کامران بٹ فون تو نہیں بند کرے گا نا، کرے گا تو کدھر جائے گا؟ ادھر سے ہی گزرے گا نا، باغ ہی آئے گا نا. آپ کی نظروں کے سامنے تو ہے نا، وہیں ہوگا نا. کوئی اور ہے، کسی اور فرنٹ کا ہے، کسی اور جماعت کا ہے. کم از کم آپ کو یہ تو ہوگا نا، کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کیا تھا، یہ کمینگی کی تھی یا یہ بےغیرتی کی تھی. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ ایک بندے کو یہاں ووٹ دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی یا عمران خان صاحب یا میاں صاحب کی وجہ سے، ان کے پیار اور محبت میں، جن کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، جن کو نہ آپ کی آزادی سے غرض ہے، نہ جن کو آپ کے مسائل سے غرض ہے، نہ آپ کے جنازوں سے، نہ شادیوں سے. ٹھیک ہے، وہ جن کے فوٹو آپ سینوں پر لگا کر پھرتے ہو، پھرو نو پرابلم، آپ پھر لو کوئی بات نہیں، لیکن پھرتے تو ہو نا. تو ان لوگوں کی وجہ سے آپ یہاں کے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہو، وہ آپ کا کام بھی نہیں کرتے ہیں، وہ پیسے بھی کھاتے ہیں، وہ کرپشن بھی کرتے ہیں. اینڈ پہ اگر آپ کو کہیں کوئی نوکری مل بھی گئی تو وہ ملے گی تبھی نا اگر آپ پڑھے لکھے ہوگے، لائق ہوگے. وہ آپ کو اصل میں اپنی وجہ سے ملتی ہے، آپ کو شک ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی وجہ سے ملی ہے. وہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ کا نصیب ہوتا ہے. وہ جب کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، وہ جب کہتا ہے نا واللہ خیر الرازقین، تو پھر یہ کوئی نہیں دیتا آپ کو، یہ آپ کو ملنی ہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو پھر اپنی ریاست کا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اپنی ریاست کو مضبوط کریں نا. آپ کا پرائم منسٹر جب کسی غیر ریاستی جماعت کے تابع نہیں ہوگا، جب وہ خود مختار ہوگا، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا، تو وہ تو پھر فیصلے کرے گا نا. وہ تو بیس کیمپ کو پھر چلائے گا نا. اس نے پھر اس بیس کیمپ کو چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے؟ مجھے بتائیں. جب مجھے کسی کا خطرہ نہیں ہے، مجھے یہ پتہ ہے ممتاز راٹھور صاحب 1990 میں اسمبلی توڑنی پڑی، پریشرائز کیا. ہمارے یہاں فاروق حیدر صاحب ہیں، بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی، اچھے آدمی ہیں وہ، بڑی اچھی تقریر کی. اینڈ میں کہتے ہیں جی کہ ہمیں 12 ارب دو کہ 13 ارب دو کہ 15 ارب کا مطالبہ کرتا ہوں. عمران خان نے نہیں دیے. عمران خان نے تقریر کی، کیا اس نے آپ کو 1 روپیہ وہاں دیا؟ لاج رکھ لیتا یار ایک ملک کا پرائم منسٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ خان صاحب ہمیں 15 ارب دے کے جائیں تقریر. یہ پچھلی بات ہے، اور ہے بھی دوسری پارٹی کا. لاج رکھ لوں، کوئی 5 ارب 4 ارب 3 ارب کھ بھی نہیں. بلکہ وہ کہنے لگا جی کہ یہ فاروق حیدر صاحب کی باتیں ہی میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کبھی گلگت کی بات کر رہا ہے، کبھی کہیں کی. حالانکہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ہمارے لہجے کشمیریوں کے تھوڑے الگ سے، ہمارا سٹائل الگ سے ہے، لیکن ہم ان سے زیادہ ذہین ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کے غلام ہوں گے، جب تک ان کے پیچھے چلیں گے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی. کھ بھی نہیں، میرے خون سے لکھوا لیں. تو آپ بہنوں بھائیوں، ریاست کی بات کرو، کشمیریت کی بات کرو، قبر کے اندر بھی سوال ہوگا. ایرا نہ ہوا روز قیامت میرا گلا پکڑ. اگر اللہ نے آپ سے یہ سوال نہ کیا یار کہ آپ کی مائیں بہنیں وہاں پہ ظلم و ستم کا شکار تھی، بار بار قرآن پاک میں یہ چیز ہے. میں دیکھیں نا، میں گناہ گار آدمی ہوں نا،
میں نہ مولوی ہوں نہ امام ہوں، نہ اتنی بات مجھے بھی سمجھ کہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑو، اپنی ریاست کے لیے لڑو، جہاد کرو، ریاست کو بڑا کرو، ریاست کو آزاد کرو، مضبوط کرو. ہے ہی سارا مذہب، ساری باتیں ریاست کے گرد گھومتی ہیں، سارا کچھ ریاست کے پیچھے گھومتا ہے، اقتدار کے پیچھے گھومتا ہے. اسلام کا اقتدار، حق کا، سچ کا اقتدار، کم از کم ہم، اور اس اقتدار کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کا تحفظ بھی، جو اصل مسلمان ہیں جن کا جو کام ہے. تو اب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ مرنے کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ بس من ربو کا، اور پھر یہ پوچھا جائے گا تم نے شراب پی نہیں پی، تم نے غلط کام کیے نہیں کیے، بس ٹھیک ہو گیا کام. آپ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، حج دیا، زکوٰۃ دیا، بس کام ختم ہو گیا؟ نہیں، کام شروع ہی یہاں سے ہونا ہے کہ تو حج کرنے گیا تھا، تیرا پڑوسی بھوکا تھا. کام شروع ہی یہاں سے ہونا ہے کہ تو نے زکوٰۃ دی، اپنے گھر میں چھوڑ کر باہر دی. کام شروع ہی یہاں سے ہونا ہے کہ تو نے نماز پڑھی، مگر تو نے نماز پڑھی، نماز قائم کی، مگر تو نے میرے احکامات پر عمل نہیں کیا. اور بھائی نماز بھی دیکھیں، رات کو میں ایک آیت سن رہا تھا کہ نماز کے لیے جب آپ جہاد یا کسی ایسی صورتحال میں ہوں نا، تو جس حالت میں نماز پڑھ لو، کھڑے کر کے پڑھ لو، گھوڑے پہ ہو گھوڑے پہ پڑھ لو، جس طرح کر کے پڑھ لو، مگر اس کام کو نہیں چھوڑنا. جہاد لڑنا ہی تو نہیں ہے، بندوق اٹھا کر لڑنا ہی تو نہیں ہے. اگر جہاد بندوق اٹھا کر لڑنا ہوتا تو نیلسن منڈیلا اور یہ یاسر عرفات اور یہ دوسرے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، یہ بندوق، انہوں نے بھی بندوق اٹھائی ہوئی ہوتی. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور میں، ہم دونوں تو بندوق اٹھا ہی نہیں سکتے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کا گاندھی صاحب، اس بیچارے تو کپڑوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے. بھائی بندوق اٹھانا ہی جہاد نہیں ہے. اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے، پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ بنا کے دیا ہے، وہ قائم ہوئی نہیں ہوئی الگ بات ہے. اچھی نیت تھی، انہوں نے بنایا ہے، کیا ہے. غلط تجربہ ہو سکتا ہے، نیت بری تو نہیں تھی، تو بنا کے دیا ہے. تو وہ بھی تو آپ سمجھ لینا کہ اس بندے نے ایک اپنی قوم کے لیے جہاد ہی کیا ہے نا، جہاد ہی ہے نا، بغیر بندوق کے. تو ہم لوگ کیوں ہم لوگ اس طرح کر رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگ روڈ اور کالے پائپ اور پیلے اور نیلے پائپ کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھا دو، آپ لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ کالے پائپ کیا کر لیں گے؟ نوکری آپ کو پھر بھی نہیں ملنی، اسی کو ملنی ہے. یقین کریں، میں ایک بڑے دعوے سے یہ بات یہاں پہ کہتا ہوں، بڑے دعوے کے ساتھ جو بھائی میری بات سن رہے ہیں، میں نے اگر نوکری لینی ہو کسی کے لیے نا، کسی سیاستدان سے، میں آرام سے لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ آسان طریقے سے لے سکتا ہوں جس کے خلاف زیادہ بولتا ہوں. یہ دستور ہے سیاست کا، یاد رکھنا. یہ ایک دوسرے کی، آپ نہیں دیکھ رہے کہ نواز شریف کے خلاف عمران خان نے کتنا بڑا عالم بغاوت بلند کیا. آج تک یہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی وہ پیسہ باہر گیا، پیسہ لانا. 1 روپیہ آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. یہ نہیں آ سکتا ہے. یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں سارے سیاستدان، یہ نارمل سی بات ہے. اور میں جس کو زیادہ تنگ کروں گا، اس کو اگر کہوں گا کہ میرے یہ 2 کام کر دو، وہ زیادہ جلدی کرے گا کہ یار اس سے جان چھوٹے. میں ایک ہنسنے کی بات بتاؤں آپ کو، بڑے مزے کی بات ہے، لطیفہ ہے، کہ جب ہم نے مشن کشمیر تحریک بنائی تو ظاہر ہے میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، تو ظاہر ہے اس سے چھوڑا اور یہ ہم نے تحریک بنائی. تو میری 1-2 فیس بک پوسٹ پر مشتاق مناز صاحب نے کمنٹ کیے بڑے اچھے، تو میں بڑا ہنسا. وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ مشن کشمیر بن گیا ہے، انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ یار ادھر سے تو جان چھوٹی، یہ تنگ کرتا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ادھر سے جان چھوٹی، ان سے تو گیا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مت سوچیں کہ آپ کسی غیر ریاستی جماعت کے ساتھ مل کے رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے، ریاست کی جماعت کے ساتھ رہیں گے تو نقصان میں رہیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
थोड़ी हिम्मत तो करो ना, थोड़े इकट्ठे हो जाओ, थोड़ी सी हिम्मत कर जाओ। जब आप लोग मजबूत हो जाएंगे, जब आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब आप लोग एक इतना बड़ा जत्था आपका बन जाएगा कि आप किसी का भी मुकाबला कर सके, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। बाग में आज भी हैदरी चौक में सिर्फ 300 नौजवान वो खड़ा हो जाए जो रियासत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, ये लोग आपके आगे नहीं आएंगे, खुदा की कसम नहीं आएंगे। गैरत और इज्जत के लिए जब कोई खड़ा होता है ना, वो शेर होता है। मैं अगर यहाँ किसी के साथ ज्यादती करूंगा, 2-4 लोगों के साथ उनके आगे खड़ा होऊंगा, तो मेरे दिल में कोई खौफ ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। जब पैसे के लिए होगा, ज़मीन के लिए होगा, मेरे दिल में कहीं ना कहीं खौफ ज़रूर होगा कि मुझे लग भी सकती है, मर भी सकता हूँ। लेकिन जब आप गैरत के लिए खड़े होंगे, वतन के लिए खड़े होंगे, इज्जत के लिए खड़े होंगे ना, तो फिर आपकी आंखों के आगे अंधेरा होता है, फिर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। आप ये समझते हैं कि आप शेर हैं, शेर। 300 लोग, सिर्फ 300 लोग आज़ाद कश्मीर के किसी भी ज़िला में सिर्फ ये नियत करके खड़े हो जाएंगे, हम रियासत के बेटे हैं और हम रियासत के लिए खड़े हैं। उनसे बड़ा दलेर माँ ने पैदा ही नहीं किया, खुदा की कसम पैदा ही नहीं किया। 100 नारे लगा लो किसी जगह पे, भट्टू के लगा लो, नवाज शरीफ के लगा लो, इमरान खान के नारे लगा लो, लेकिन जब कोई कहता है नारा कश्मीर, तो आप आवाज़ सुना करो कितना जोश होता है। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कश्मीरियत है, उसको जगाना है, उसको बाहर निकालना है। 300 लोग खड़े हो जाओ। किसी सियासी लीडर के पास 20, 40, 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होते जो कि कहीं पर खड़े होकर लोगों को डरा कर वोट लेते हैं। इतना ही होते हैं, 40-50 होते हैं, 60 कर लो, 100, इससे ज़्यादा कोई नहीं आगे आता। तो आप लोग तो वतन के लिए पहले से आप लोग बागैरत लोग हो, जिन्होंने वतन के लिए जो लोग खड़े हुए हो आप। तो अगर आप लोग हिम्मत कर जाओ, आप लोग दलेर दलेर बनने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। सिर्फ आप दिल में ये सोचो कि रियासत के लिए खड़े हो रहे, अपने वतन के लिए, अपनी नस्ल के लिए। खुदा की कसम करके कहता हूँ, आपके दिल शेरों की तरह हो जाएंगे। आपको खुद नहीं यकीन आएगा कि मैं इतना दलेर हूँ। तो हम यहाँ बात करते हैं ना, या उस बार आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर, आज़ादी पसंद जो भी होता है, जो आज़ादी पसंद तंजीम के साथ होता है, उसने जान हथेली पे रखी होती है, उसे पता होता है वो क्या कर रहा है। कहीं भी उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, हो जाते हैं हादसा, लोग उनको हादसा ही समझते रहते हैं। तो वो बेवकूफ़ नहीं होते, उन्हें पता है कि जिस धज से गया कोई मकतल में वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं है, जान तो आनी जानी है। तो मेरे भाइयों, मजबूत हो जाएं, हिम्मत करें। हर बंदा मिशन कश्मीर टास्क फोर्स का ये सोचे कि मैंने अपने साथ 10 लोगों को 1 महीने में शामिल करना है। अपने मुफादात को पीछे रखें। आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी हम करेंगे। मुफादात बुरी चीज़ नहीं होती है। इंसान के साथ अगर मुफादात नहीं है, तो फिर ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है ना। हमारी औलाद है, उनको पढ़ाना है, हमारे बहन भाई हैं, उनकी नौकरियां करनी है, अपनी करनी है, बहुत कुछ करना होता है, और इसके लिए हमें सहारों की ज़रूरत होती है। आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। इस दफ़ा हम असम्बली में जाएंगे इंशाअल्लाह, और बड़ी अच्छी तादाद में जाएंगे, और इनको प्रेशराइज भी करेंगे, ज़बरदस्ती जिस तरह भी हो सका हम अपना हक ज़रूर देंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। नारा कश्मीर, जीवे कश्मीर, कश्मीरियत जिंदाबाद। जिसने मेरी बातें सुनी हैं, जाके 5-5, 10-10 लोगों को जमा करें। अपने गांव में 20 लोग आप खड़े कर दें जो कश्मीरियत से प्यार करते हों। फौलाद, लोहा, कोई किसी सियासी जमात का बंदा आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा कि ये रियासत के लिए खड़े हैं, कि ये रियासत के लिए खड़े हैं या कश्मीरियत के लिए खड़े हैं। अगर इनके साथ छेड़ लगाई तो ये इन्होंने चीर फाड़ देना है आपको। इन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी। सिर्फ आप हर ज़िले में 300 से 400 से 500 नौजवान तैयार हो जाए। पूरे आज़ाद कश्मीर से 2-3 हज़ार नौजवान ऐसा तैयार हो जाए
جو یہ بات کہے کہ ہم نے ریاست کے لیے لڑنا ہے، اپنی کشمیریت کو، ریاست کی بالادستی کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ کوئی آپ کے آگے نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ جب آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی تو دوسرا کوئی بھی آپ کے آگے نہیں کھڑا ہوگا۔ تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، ہمارے جو ملازمین ہیں ان کی جان چھڑانی پڑے گی، ان کے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی جان چھڑانی پڑے گی، ان کو وہ وقار، ان کو وہ عزت دلوانی پڑے گی کہ جو ان کا حق ہے، جو ان کا حق ہے۔ ہمیں ایک چٹھی آ جائے، نا کہیں سے کہ یہ کام آپ نے ڈائریکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ڈپٹی کمشنر، اس کو پرائم منسٹر، ایم ایل اے، منسٹر، یہ تو رکھ رکھا، یہ مطلب دنیا کا ایک سسٹم چلانا ہے نا۔ ڈپٹی کمشنر نے اب منسٹر کے خلاف تو نہیں بولنا، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا، پروٹوکول کا حصہ ہوتی ہے، لیکن یہ ان کو اگر چیف سیکرٹری یہ بات کہہ دینا کہ بھئی یہ کام نہیں کر رہا، تو پھر پرائم منسٹر بھی وہ کام نہیں کروا سکتا۔ آگے سے اس طرح کہہ دیتے ہیں، ڈی سی صاحب یہ سر وہ چیف سیکرٹری، اچھا ٹھیک ہے اوکے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ اپنے ڈی سی سے وہ کام نہیں کروا سکتے اپنی مرضی سے، یہ ہماری اوقات ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں، میرا پیغام پہنچائیں، مشن کشمیر ٹاسک فورس کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ اسمبلی میں بھی جائیں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، بھرپور انداز میں الیکشن لڑیں گے، کنونشن بھی کریں گے، تنظیم سازی جو رہتی ہے وہ بھی مکمل کریں گے، اور 6 مہینے کے بعد مشن کشمیر ٹاسک فورس اپنی وہ پاور شو کرے گی، ریاست کی سب سے بڑی پارٹی بنے گی۔ ہے، میں آج دعوے سے کہتا ہوں آج بھی ہے، لیکن جو کسی کو شک شبہ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔